ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کی ان موجوں میں ایک کشتی تیر رہی تھی، اور اس میں موجود لوگ جو باقی رہ گئے تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل وہ طوفان کیوں آیا اور وہ کشتی کس کی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم اس طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد الملک یا عبد العلی تھا، اور نوح ان کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریہ کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ ہماری طرح کے عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مابعوث کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، اور ان کو بری راہ سے منع کیا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اب کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی اس سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھئی بن گئے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے؟ کشتی بنانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام پہ لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوت پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا آپ جائیں، میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، جن کا نام حام، سام، یافس تھا۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ قرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں آباد ہے، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔